اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو، جیسے آپ نے ٹائٹل دیکھ ہی لیا ہے، ایک بڑی اہم اور پتے کی بات بتانے لگی ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ اگر ہم پڑھتے ہیں جو کچھ یوں ہے: اور لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان والے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر اپنے آپ ہی کو اور شعور نہیں رکھتے وہ۔ تو یہاں تک آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم لوگ، جیسے میں یا کوئی بھی عام انسان جو صرف قرآنک ترجمہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس اس کے اندر تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہی سوچا ہے، اس کا میننگ یہی لیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، پر اصل میں تو وہ بت پرست کرتے تھے، اور اپنے بت وغیرہ کچھ معاملوں میں یہ بھی ہے کہ اپنے بغلوں میں چھپا کر لے آتے تھے اور نماز قائم کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہم اسی بات کو، اس آیت کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی تہہ میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا ہم لوگ بھی تو کہیں اسی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے؟ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے پر وہ لاتے نہیں ہیں، تو آپ سوچیں ہم لوگوں کے بھی، آج کل میں سب کی بات نہیں کر رہی، اللہ کرے ہم سب نیک ہدایت پر ہی جائیں، لیکن اگر ہم سب لوگ اپنا تجزیہ کریں، کہتے ہیں ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا صحیح یا غلط کام کر رہا ہے، تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال، ہم لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بے شک نعوذ باللہ ہماری خدا نخواستہ وہ ان کی جیسی نیچر نہیں ہوگی کہ ہم نعوذ باللہ شیطانوں کے پاس جا کے کہتے ہوں گے کہ جی ہم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آگے آیت کے اندر یہ بھی پھر آگے آتا ہے، تو ابھی ہم صرف ان 2 آیتوں پہ بات کریں گے جن کا میں نے ترجمہ بتایا۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایون ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایسی محفلیں یا تقریبات کرواتے ہیں جس میں درود پاک پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، میلاد ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اور بہت سارے نیک چیزیں جو ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اعمال بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ تو ہم اگر کہہ لیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو نماز قائم بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ناچ گانے، فلمیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ پھر ہم لوگ ساتھ ساتھ اور ڈفرینٹ جو ہے وہ شادی بیاہ آپ دیکھ لیں، اب ہمارے اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے۔ میں اس کے اندر صرف آپ لوگوں کو نہیں، اپنے آپ کو بھی اسی میں لاؤں گی، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی اس دور سے ہم گزرے ہیں جس میں ہم لوگوں کی بھی یہی روایت لوگوں کو دیکھ کر ہوئی ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں تو ایسا کر لیا، لوگوں نے کہا تو ایسا کر لیا، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم لوگ اگر اس آیت کو جب بھی پڑھتے تھے ہم تو یہی سوچتے تھے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں، لیکن آج جب میں نے بیٹھ کر اس کو مزید تفصیل سے سنا، کسی سے اس کی تفسیر سنی، تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، بڑے شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ، یہ آیت تو ہم پہ بھی کہیں نہ کہیں فال کرتی ہے۔ بے شک ہم نعوذ باللہ ان کی طرح بت وغیرہ چھپا کے نہیں لاتے، بے شک ہم لوگ اللہ کی کو ہی سچا اللہ مانتے ہیں، اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں، پر کیا ہم اس خدا کی صحیح پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال ویسے ہیں، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، نہ ہم حجاب کرتے ہیں، نہ ہم پردہ کرتے ہیں، نہ ہمارے درمیان، اب آج کل تو ایک کانسیپٹ ہی مر گیا نا، یہ محرم اور نامحرم والا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کیا کرنا دیکھ کے، وہ لوگ تو کزنس ہیں، وہ تو بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں جیسا رشتہ ہے ان کا۔ آپ اور اگر کوئی اٹھ کے ذرا کہہ دے کہ آپ کا اور ان کا رشتہ جو ہے وہ محرم اور نامحرم جیسا ہے، نہیں ہے، نامحرم والا رشتہ ہے، محرم نہیں ہے، تو فوراً سے جی عزت پہ بات آ جاتی ہے، ایون بڑے لوگ بھی اٹھ کر آپ کے خلاف بات کر دیتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو کیا کہیں، ہمارے تو بڑوں نے ہی ہمیں گمراہی کے کافی رستوں پہ ڈال دیا، اور اگر آج ہم لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، تو ہم بھی اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولاد کو خراب کرتے چلے جائیں گے، ان کے درمیان دماغوں میں بھی ہم یہی کانسیپٹ بھرتے چلے جائیں گے۔ یہ باتیں نائیو نہیں ہیں، یہ باتیں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو بھی رکھا ہے وہ آپ پہ جان بوجھ کے ریسٹرکشن نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک آپ کی بہتری کے لیے ریسٹرکشنز لگائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج اس آیت کے بارے میں بتانا بڑا ضروری تھا، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو بالکل ویسا بنا دے، متقی لوگوں میں شامل کرے جن کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں سے خرچ، جو اللہ تعالیٰ نے کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
غیب پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنت دوزخ کا یقین رکھتے ہیں، قیامت کا یقین رکھتے ہیں، انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب میں جانتی ہوں کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت کے اندر اتارا تھا تو انہی لوگوں کے بارے میں تھا جو ان چیزوں پہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن آج جب ہم اس کو، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ قرآن بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے قرآن، تو آج اگر آپ لوگ، میں یا آپ اس کی تفسیر سنیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان اپنے لحاظ سے الگ الگ تفسیر کر رہا ہے، جس سے مزید ہماری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے اندر ہماری لائف کے بارے میں بھی ہے، کہاں ہے نا قرآن تمام جہانوں کے لیے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اب ہم لوگ اس طرح ہی گزار دیں اور کہیں ہمارے جہان کے لیے نہیں تھی، اس جہان کے لیے تھی، نعوذ باللہ۔ ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ کوئی انسان ہمارے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اور اصل میں اس نے نہیں لایا، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ خدا اللہ کرے کہ کوئی انسان کسی اور مذہب سے ہمارے مذہب میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ جو سن رہے ہیں لوگ ان میں سے یا مجھے کسی کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اس کو مسلمان کرنے کا، اور اس کے مال میں نیکیاں قائم ہوتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں، لیکن جو انسان ہم نے مسلمان کیا، خدا نخواستہ اگر ہم اس کے بعد میں حالات دیکھیں کہ کوئی اگر کرسچن ہے یا کوئی جوئش ہے، خدا نخواستہ اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد شراب اور نشے کی حالت نہیں چھوڑتا، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی تم تو ایمان نہیں لائے دل سے۔ تو اگر اس چیز کو ہم اپنے پہ تھوڑا سا حاوی کریں کہ ہم بھی تو ایمان لے آئے، لیکن ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ تمام کام ہم فالو نہیں کر رہے جو ہمارے نزدیک ہمیں فالو کرنا مشکل لگ رہے ہیں، ہم بھی تو فالو نہیں کر رہے ان کو، ہم بھی تو بالکل بھی ان کو فالو نہیں کر رہے۔ تو میری یہی دعا ہے آج کہ ہم لوگ بھی ان سب چیزوں کو فالو کریں، اور یہ آیت کل کو جب ہم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں احساس ہو کہ یہ ہمارے لیے آیت نہیں ہے، اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگ بھی میرے لیے ہدایت کی دعا کریے، میں آپ لوگوں کے لیے کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ اور جب بھی آپ لوگوں کو یہ ڈر ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ دیر کے لیے اسلام پہ چلتے ہیں، کچھ دیر کے بعد ہم اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھیں، اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ برے لوگوں سے دور رکھیں، شیطان مردود سے دور رکھیں۔ اور ہمیں کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو فالو کریں پراپر طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے اس مان کو آپ توڑنے نہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس وقت شیطان سے کیا تھا ہم لوگوں کے لیے، کہ جو میرے نیک لوگ ہوں گے وہ مجھے فالو کریں گے، تو اس چیز کے لیے آپ کو ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی لائف میں کھول کے ایڈ کر لینا ہے۔ جہاں بھی آپ کو برا خیال آئے یا آپ کو لگے کہ آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہونے لگے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ نے فوراً ہی پڑھنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ آج کا ایک ٹاپک جو میں پہنچانا چاہتی تھی آپ لوگوں کو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور اچھی بات سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔